اس کے بعد میں اگلا سوال ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کی جانب سے۔ وہ پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میت کو قبر میں کس طرح رکھنا چاہیے؟ دوسرا سوال ہے میت کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اسی طرح ان کا تیسرا سوال ہے میت کو کفن میں سنوارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جی دیکھیے، پہلا سوال جو آپ کا یہ تھا کہ میت کو قبر میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے، تو جس طرح قبر کھدی ہوئی ہے، چاہے وہ صندوق نما ہو یا پھر بغلی قبر ہو، قبر میں لٹانے کے بعد میت کا جو سر ہوگا وہ اتر کی جانب ہوگا اور جو میت کے پیر ہوں گے وہ دکن کی جانب ہوں گے۔ اس طرح لٹانے کے بعد میت کو جو اس کا رخ ہے تھوڑا سا قبلے کی طرف پھیر دیا جائے، چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیا جائے، اسی طرح سینہ بھی تھوڑا اٹھا کر قبلے کی طرف پھیر دیا جائے۔ یہ ہے میت کو قبر میں لٹانے کا طریقہ۔ اور جو چہرے کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، تو جی دیکھیے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ میت کو قبر میں لٹائیں تو میت کا چہرہ اور اس کا پورا رخ سینے کے ساتھ تھوڑا سا قبلے کی جانب ہو۔ آپ کا جو تیسرا سوال یہ تھا کہ میت کو کفن میں سنوارنے کا طریقہ کیا ہے، تو جب میت کا مکمل غسل ہو جائے، غسل سے فارغ ہونے کے بعد میت کو کفن پہنایا جائے۔ کفن پہنانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ میت اگر مرد ہے تو اس کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، اور میت اگر عورت ہے تو اس کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، اور کپڑے بھی بالترتیب ہوتے ہیں۔ پہلے اس کا لفافہ ہوتا ہے، اس کے بعد میں قمیص ہوتی ہے، پھر ازار ہوتی ہے، اگر عورت ہے تو پھر اس کی اوڑھنی ہوتی ہے اور اس کا دوپٹہ وغیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ مکمل کپڑے اس کو لپیٹ دیے جائے اور اچھی طرح باندھ دیا جائے۔ رہا سنوارنے کا طریقہ، تو عطر اگر آپ کے پاس میسر ہے تو عطر ڈال سکتے ہیں۔ کافور اگر ہے تو کافور میت کے جو پیشانی ہے، پیشانی پر، اسی طرح ہتھیلیوں پر، گھٹنوں پر، اسی طرح ٹخنوں پر، ان جگہوں پر کافور لگانا بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد میں میت کے اگر ناخن بڑے ہیں تو ناخنوں کو نہیں کاٹنا ہے، اسی طرح بالوں کو نہیں کاٹنا ہے، داڑھی کو نہیں بنانا ہے، مونچھوں کو نہیں کترنا ہے۔ جس حالت میں میت ہے اسی حالت میں رکھنا ہے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں میت کی آنکھوں میں جو سرما لگانے کا رواج اور جو طریقہ رائج ہے اس کو روک دینا چاہیے، کیونکہ میت کی آنکھوں میں سرما لگانا یہ مستحب نہیں ہے۔ میت کی آنکھوں میں سرما نہ لگایا جائے، عطر لگا دے، کافور مل دے۔ اس کے بعد میت کی بناؤ سنگار کا جو طریقہ ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اب میت کو اچھی طرح لپیٹ دیا جائے۔ لپیٹنے کے بعد سر کی جانب جو کفن کا حصہ چھوٹا ہے اس کو باندھ دے، اسی طرح پیروں کی جانب جو زائد حصہ ہے اس کو بھی باندھ دیا جائے، اور تیسری گانٹھ میت کے کمر کے درمیان میں باندھ دی جائے۔ اتنا کر لینے کے بعد میت کا بناؤ سنگار مکمل ہو گیا۔ اب اس کو آپ دفن کر سکتے ہیں۔